چلنا ہے، اور لوگ ایک طرف ہونے والے گمراہ ہیں۔ بعض خارجی لوگ اہل بیت کی دشمنی میں صرف چند اکابر صحابہ کرام کا ذکر کر کے اہل بیت سے بغض و عناد ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی گمراہ۔ بعض لوگ صرف اہل بیت کے پاکیزہ نام استعمال کر کے صحابہ پر تنقید اور تبرہ کرتے ہیں، وہ بھی گمراہ۔ حق کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ۔ اہل سنت کا نظریہ صحابہ بھی عظمت والے، مرتبے والے، حضور کے آل بھی عظمت والے، مرتبے والے، ہم صحابہ کی بھی غلامی کے دم بھرنے والے، ہم اہل بیت کے غلامی کے بھی دم بھرنے والے۔ ایک ہاتھ صحابہ کے دامن میں ہے، ایک ہاتھ اہل بیت کے دامن میں ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، لیجئے میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، میرے پاس قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی شفا شریف ہے، اس میں حدیث موجود ہے، میں وہ حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، پھر اپنے اس بھائی کو دعوت غور و فکر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا ہلکا ہاتھ رکھو۔ ہم تو اتنا ہاتھ رکھتے ہیں جتنا رسول کریم نے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اتنا ہاتھ رکھتے ہیں جتنا ہاتھ رکھنے کا رسول کریم نے حکم دیا ہے۔ ذرا سنیے، وقال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ کس نے فرمایا؟ نبی پاک نے پوری امت کو فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، روکا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ يَجِيَ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، آخری زمانے میں ایک قوم نمودار ہوگی، ایک جماعت، ایک گروپ پیدا ہوگا، وہ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے۔ آخری زمانے میں لوگ آئیں گے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ میرے صحابہ کو گالیاں بکیں گے، میرے صحابہ پر تبرہ کریں گے، میرے صحابہ پر فتویٰ بازی کریں گے، میرے صحابہ کو برا کہیں گے۔ فرمایا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر ایسا شخص جو میرے صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، برا کہتا ہے، تبرہ کرتا ہے، جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھنا، اس کا جنازہ، بولیں اس کا جنازہ۔ قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں، عربی جو جانتا ہے میں دیتا ہوں، پڑھیں یہ عبارتیں۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ لا تصلوا ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ جماعت میں نماز بھی نہ پڑھنا۔ صحابہ کا گستاخ مر جائے تو اس کا جنازہ، صحابہ کا گستاخ مر جائے تو اس کے نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز، جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، جو خود رسول کا گستاخ ہو۔ میں پوچھتا ہوں نا، مولوی فتویٰ لگاتے ہیں، مولوی یہ کہتے ہیں، ہم وہی بات کرتے ہیں جو رسول کریم نے کی ہے۔ کیا ہمیں رسول کے حدیث پڑھنے کا بھی اجازت حق نہیں ہے؟ کیا حضور کے حدیث پڑھ کر اس کے ترجمہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیوں ناراض ہوتے ہو پھر؟ کیوں یہ مولوی صاحب نے سختی کی ہے؟ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، فرمایا وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، جو صحابہ کو برا کہے اس کے ساتھ نماز نہ پڑھو، یعنی اس کی اقتداء نہ کرو، اس کا مقتدی نہ بنو۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، نہ ان سے رشتہ لو نہ انہیں رشتہ، بولے نہ ان سے رشتہ لو نہ انہیں رشتہ۔ کون منع کر رہا ہے؟ رسول کریم۔ آپ امتی کس کے ہو؟ نبی پاک کے۔ حضور منع کر دے، حضور کے منع کرنے کے بعد امت پابند ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کا گستاخ مر جائے تو جنازے میں نہ جاؤ، نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، رشتہ مانگے تو رشتہ نہ دو، تمہیں ضرورت ہو تو اس سے رشتہ نہ لو۔ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، اور ان کے ساتھ مجالست بھی نہ کرو، ان کے ساتھ۔ ہم تو جلسہ دیکھنے گئے تھے، وہ ذاکر کیا کہتا ہے، ہم تو چاول کھانے گئے تھے، دیکھیں کیسا لنگر پکاتے ہیں۔ ہم تو جلوس دیکھنے گئے تھے، دیکھیں کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ او رسول کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں،
حضور فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، کسی طرح کی مجالست نہ کرو، نہ ان کی وائس سننے جاؤ، نہ ان کے لنگر کھانے جاؤ، نہ ان کے ریلیاں دیکھنے جاؤ۔ روکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں تبرہ بازی ہوگا، صحابہ کو برا کہیں گے، حضور کی نافرمانی ہوگی، تم کیسے غیرت مند امتی ہو، سب برداشت کر کے آؤ گے، اس لیے جاؤ ہی نہیں۔ نبی پاک نے روکا۔ اچھا وَإِن مَرِضُوا، اگر وہ بیمار ہو جائے، صحابہ کا گستاخ بیمار ہو جائے، فَلَا تَعُودُوهُمْ، ان کی عیادت نہ کرو، ان کی بیمار پرسی نہ کرو، ان کو پوچھنے کے لیے نہ جاؤ۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی برادری کو روکتا ہے کہ آپ اس کے دعوت پہ نہیں جانا، شادی میں بلائے تو نہیں جانا، مر جائے تو تعزیت کے لیے نہیں جانا، مل جائے تو اس کے ساتھ گپ شپ کے لیے نہ بیٹھنا۔ ہمارے برادری میں کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے فلاں نے میری بے عزتی کی ہے، آپ اگر میرے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو نہیں جانا چاہیے، حاجی صاحب آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور صحابہ کے گستاخ سے سخت ناراض ہے۔ حضور ناراض ہو کر اپنی امت کو کہتے ہیں کہ تم میرے غلام ہو تو تمہیں زیب نہیں دیتا۔ جس سے مصطفیٰ کریم ناراض ہو تم ان کا جنازہ پڑھو، جس سے مصطفیٰ کریم ناراض ہو تم اس کے پیچھے نمازیں پڑھو، جس سے مصطفیٰ کریم ناراض ہو تم اس کی دعوتیں کھاؤ، جس سے مصطفیٰ کریم ناراض ہو تم اس کو رشتہ دو اور ان سے رشتہ لو، جس سے مصطفیٰ کریم ناراض ہو تم اس کی ہمدردی میں، غم خواری میں، بیمار پرسی کے لیے جاؤ۔ یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شفا شریف 266 صفحہ ہے، یہ عبدالتواب اکیڈمی سے چھپا ہے، عربی میں ملتان سے یہ چھپا ہے، بیروت والا بھی موجود ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ عمر فاروق حضور کے صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق حضور کے صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ عثمان غنی حضور کے صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ ان صحابہ کرام کا نام لے کر کوئی تبرہ کہہ دے، میں یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کتاب موجود ہے، حق الیقین، چھپا بھی ایران سے۔ کہاں سے؟ ایران سے چھپا۔ ملا باقر مجلسی اس کے ایڈیٹر ہیں، مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر معاذ اللہ فرعون کی طرح ہے، اس میں لکھا ہے، دکھانے کے لیے تیار ہوں، فارسی عبارت پڑھ کے سناؤں گا، ترجمہ کر کے دوں گا، ترجمہ غلط ہو میں ذمہ دار، آپ چھری چاقو لے کر میری زبان کاٹ کے پلیٹ میں رکھ دینا اگر بات غلط ہو تو۔ اتنی شدید ترین گستاخی کی گئی۔ دوسرے کو حامان سے تشبیہ دی، ایک کو قارون سے تشبیہ دی، اور اس کے علاوہ بہت ساری غلاظتیں موجود ہیں، اسی حق الیقین کے اندر موجود ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے شان میں گستاخی کی، وہ الفاظ گستاخانہ میں بول نہیں سکتا کس حد کی گستاخی ہے، جلاء العیون بھی بھرا پڑا ہے۔ اسی طرح دیگر بہت ساری ان کے کتب میں یہ باتیں موجود ہیں۔ پاکستان میں اس کا اردو ترجمہ کیا گیا، اردو ترجمے والے نے نام کو حذف کر دیا، ابو بکر کے نام کی جگہ لکھا فلاں، عثمان کے نام کی جگہ لکھا فلاں، عمر فاروق کے نام کی جگہ لکھا فلاں، جبکہ فارسی ایڈیشن میں نام بھی موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دونوں ترجمہ اور فارسی دونوں آپ کے سامنے اگر رکھ دیا جائے تو مسلمان گوارا نہیں کر سکتا کہ کس طرح کی بے ادبی ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں جتنے لوگ ہیں، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، ان کو بیچاروں کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ صرف حضرت امام حسین کی محبت میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حضرت امام حسن کی محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو اندرونی غلاظت کا پتہ ہوتا، میں یقین سے کہتا ہوں باوجود اپنے آپ کو اہل تشیع کہلانے کے، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، یہ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اس طرح کی گستاخیاں موجود ہیں۔